بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90، 90 پر 1، 90 پر 2، 90 پر 3، 90 پر 4، یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کل جو درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس میں بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 روز کے لیے طور پہاڑ پہ بلایا کہ یہاں پر آئیں تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ہدایت کے واسطے توریت آپ کے سپرد کیا جائے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور ان کے غائبانے میں ان کی قوم پھر سے بچھڑے کی عبادت میں، یعنی گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کے پوجا کرنے میں ملوث ہو گئے۔ وہ اس طرح سے ہوا کہ جو زیورات تھے اس کو ڈھال کر کے سامری نام کے ایک آدمی نے بچڑے کی شکل دے کر کے اس کو آگ سے نکالا، اور اس کے اندر اپنی کرامات سے کچھ اس طرح کی حرکت کی کہ اس کے اندر سے بالکل بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ جب وہ بچڑا بن کر کے نکلا تو وہ ڈکراتا ہوا نکل رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کیا کہ آپ کے غائبانے میں آپ کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، لیکن غصے کو دبا کر کے چونکہ 40 دن وہاں رکنا تھا رکے رہے۔ جب وقت مقرر ہوا، توریت مل گیا، تو واپس اپنی قوم کے پاس آئے، اور قوم کے پاس آنے کے بعد جب ان سے پوچھ گچھ کی کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس دوسرے قوم کے جو ہے بہت سارے زیورات تھے، اس کو لے کر کے کہاں کہاں ڈھوتے پھرتے، اس لیے ہم لوگوں نے چاہا کہ اس کو پگھلا کر کے اینٹ کی شکل دے دی جائے، اور اس کو جس طرح سے دوسرے ساز و سامان کو بیل پہ اور گدھے پہ ڈالتے ہیں اس طرح سے اس کو بھی ڈال کر کے چلیں گے۔ لیکن سامری نے جو ہے اس طرح کی حرکت کی، اور ہم لوگ جب اس بات کے لیے مخالفت پر اٹھے تو اکثر جو بنی اسرائیل کی تعداد تھی وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں، یہی ہمارے اور موسیٰ کے معبود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھول کر کے جو ہے کوہ طور پر چلے گئے۔ جب اپنے قوم کے اس بات کو سنا تو آگے کیا معاملہ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جانے لگے تھے تو جاتے جاتے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 140 پر 142 نمبر کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو کہا کہ میرے بعد تم جانشین رہنا، اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تم میرا جانشین رہنا، واصلح، اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، کیونکہ یہ بڑی بگڑی ہوئی قوم ہے۔ ایک عرصے سے جو ہے فرعون کے ظلم کے پنجے میں یہ لوگ غلام بن کے رہی ہے، اور وہاں کے مشرکوں کے ساتھ رہ کر کے ان لوگوں کا مزاج بالکل اسی طرح سے مشرکانہ ہو گیا ہے، لہذا تم کو بڑی کڑی اور پینی نظر بنا کر کے رکھنا ہے، اور ان کے ہر اس کام پہ جو شرک اور کفر کی طرف لے جائے، نافرمانی کی طرف لے جائے، وہاں پر ان کی تنبیہ کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور جو فسادی لوگ ہیں ان کی بالکل پیروی نہیں کرنی ہے۔ یہ بول کر کے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور کے اوپر۔ جب ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے گائے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، پوجا کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیتے ہوئے کہا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی جب یہ لوگ بچڑے کی پوجا میں مشغول ہوئے، اسی وقت تنبیہ کرتے ہوئے، پہلے ہی مرحلے میں تنبیہ کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یاد رکھو اس بچڑے کے ڈھانچے کے ذریعے سے تم کو آزمایا جا رہا ہے۔ یہ جو بیل کا بچہ جو ہے اس کے ذریعے سے تم کو آزمایا جا رہا ہے، یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارا معبود تو رحمان ہے، ربکم الرحمن، تمہارا جو معبود ہے وہ رحمان ہے، جو پروردگار ہے،
ہمارا تمہارا پورے کائنات کا پیدا کرنے والا، سب کے لیے روزی روٹی مہیا کرنے والا، سب کا خالق و مالک اور جو پروردگار ہے وہی ہمارا معبود ہے، یہ بچڑا جو ہے معبود نہیں ہے، لہذا جان لو، سمجھ لو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، واطیعوا امری، اور میرے حکم کی فرما برداری کرو۔ مکمل طور پہ انہوں نے سمجھایا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا تو الٹا اس کی قوم بگڑ پڑی، اور بگڑ کر کے کہا کہ تم خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ پہلے تو مارا پیٹا جھگڑا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اپنی خیر مناؤ، خاموشی سے ایک بار بیٹھ جاؤ، اگر نہیں بیٹھو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جب تک موسیٰ طور سے نہیں آ جاتے ہیں واپس، تب تک ہم لوگ اسی بچڑے کی عبادت اور پوجا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ان لوگوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ طور سے واپس نہیں آتے ہیں، تم کو اگر اپنی خیر منانی ہے تو خاموشی سے ایک طرف سائڈ میں بیٹھ جاؤ، ہم لوگ بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، اس سے ہم لوگ ہٹنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی، موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، اپنی قوم سے تمام باتیں پوچھ چکے ہیں، قوم نے اپنی جھوٹا جو بہانہ ہے وہ پیش کر دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ بچڑے کی عبادت پہ جو ہے متفق تھے، اس لیے تمام کی تمام قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کہ اتنی ناراضگی اور اتنے غصے میں آئے، اتنا رنج اور اتنا افسوس تھا کہ جو ہاتھ میں توریت کی تختیاں تھی اس کو پھینک دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری، جب تم نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو رہی تھی تو تم نے کیوں نہیں منع کیا؟ کس چیز نے روکا کہ تم میری اتباع کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ کیا میں نے تم کو نہیں بتلایا تھا کہ یہ بڑی شریر قوم ہے؟ کیا میں نے تم کو نہیں بتلایا تھا کہ میرے بعد تم میرے جانشین اور خلیفہ ہو؟ کیا میں نے تم کو نہیں بتلایا تھا کہ اگر یہ قوم کسی چیز میں حد سے آگے بڑھے، نافرمانی پہ تلے، شرک و کفر میں مبتلا ہو تو تم فوراً اس کو منع کرنا؟ کیا میں نے تم کو ایسا نہیں کیا تھا؟ کہا تھا، بالکل کہا تھا۔ افعصیت امری، تم نے تو میرے حکم کی نافرمانی کی۔ غصے میں بالکل ان کے بال کو پکڑ کر کے داڑھی کو کھینچتے ہوئے زور سے یہ ساری بات موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس بات کے جواب میں ہارون علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، غصہ جلال بہت جلد آتا تھا۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا منصب دیا تھا وہ بڑا تھا، اور ہارون علیہ السلام ان کے ماتحتی میں تھے، اور دوسرے بڑے جلالی پیغمبر تھے، ان کے داڑھی کو پکڑ کر کے کھینچنا شروع کر دیا، تو بڑے ہی نرم مزاجی کے ساتھ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، مجھ کو لان تان کیوں کرتے ہو؟ میں نے اپنی قوم کو منع کیا تھا، لیکن قوم جو ہے وہ الٹا میرے اوپر پل پڑی اور مجھ سے ہی جھگڑا کرنے لگی، مجھ کو ہی قوم قتال کرنے لگے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہاری خیر نہیں۔ اور پورے قوم میں صرف چھوٹی تعداد تھی جو میرے پاس تھی، اور بڑی تعداد جو ہے وہ میرے مخالفت میں تھی کہ نہیں، ہم لوگ بچڑے کی ہی عبادت کریں گے، ہم لوگ یہی کام کریں گے۔ اب اگر اس میں زیادہ سختی برتتا تو ممکن ہے کہ خانہ جنگی ہو جاتی، ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر پھوٹ پڑ جاتا، ممکن ہے کہ قوم جو بکھر جاتی۔ اس لیے میں نے نرمیت کے ساتھ خاموشی اختیار کی کہ پہلے آپ آ جائیے، اس کے بعد اس قوم کا کیا علاج ہوگا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے بال کو مت کھینچو، انی خشیت، مجھ کو خوف تھا، مجھ کو خدشہ تھا، مجھ کو اندیشہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر پھوٹ پڑ جائے گا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اور آپ آنے کے بعد مجھ سے کہیں گے کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ پیدا کر دیا اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا، میں نے تم کو خلیفہ اور جانشین بنا کر کے گیا تھا، سارے لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا بنا کر کے گیا تھا، اس کے باوجود تم نے ایسا کیا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ آگے واقعہ اور آگے چل رہا ہے، آگے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا وہ ساری باتیں کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا توحید پرست بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔